ارے واہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی صاحب، کیا حال ہے آپ؟ الحمدللہ، میرا نام محمد مدثر سعید ہے ہاں۔ اور میرا کوشچن یہ ہے کہ غازی گوری جس کی 19.9 کی ایوریج ہے لسٹ اے میں، اور حسیب اللہ خان جس کی 45.5 کی ایوریج ہے 16 میچوں میں لسٹ اے کے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ حسیب اللہ اسکواڈ سے باہر ہے اور غازی گوری اسکواڈ میں ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اور دوسرے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ میں لیجنڈری پلیئرز کے ساتھ سیلفی لینا چاہتا ہوں۔ میں وہ شو کے بعد کرا دوں گا لیجنڈری پلیئرز کے ساتھ تصویر، یعنی میرے احمد بھائی اور عامر بھائی کے ساتھ اور راشد بھائی کے ساتھ، چاروں لیجنڈری ہو جائیں گے۔ اچھا یہ ہو جائے گا، لیکن عامر سے پوچھ لیں 9 سینچریاں بھی ہیں، 9 سینچریاں بھی ہیں حسیب اللہ۔ یار حسیب کا وہ ڈسپلن کا ایشو بتاتے ہیں، پرفارمنس کا ایشو نہیں بتا رہے، لیکن ڈسپلن اب جیسے اسکول میں بچے ہاں کچھ لائق ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتے، ٹیچر کا کام کیا ہوتا ہے؟ سب کو ایک ساتھ لے کے چلنا۔ ہاں، یہ ٹیچر کی ذمہ داری آ جاتی ہے۔ نوٹی بچے بھی ہوتے ہیں، کچھ اچھے ویسے ہی جن کو کچھ کہنا بھی نہیں پڑتا، وہ بڑے کلاس میں جاتے ہیں آرام سے بیٹھتے ہیں، لیکن کچھ ہوتے ہیں کہ جن کو ویسے ہی پنگا لینے کی عادت ہوتی ہے، ان کو بھی ٹیچر مینج کرتا ہے اپنے طریقے سے۔ تو جو سسٹم ہوتا ہے اس کا کام ہے پھر بچے کو ساتھ ساتھ لے کے مگر چلنا۔ بچے نہیں ہیں نا وہ، نہیں ایسے نہیں ہوتا، حسیب اللہ بچے نہیں ہیں، ماں باپ کے لیے آپ آج بھی بچے ہی ہو۔ ماں باپ بھی نہیں ہے۔ نہیں نا بھائی، ایسے ہوتا ہے نا، جو گھر کا بڑا ہوتا ہے، آپ مانے نہ مانے، میں کرکٹ کی بات کر رہا ہوں، جو کرکٹ کا جو سسٹم ہوتا ہے، جو ہیڈ ہوتا ہے، وہ پلیئرز کو اپنے بچوں کی طرح لے کے چلے۔ ہر بندہ پرفیکٹ نہیں ہوتا، کسی نہ کسی میں خرابی ہوتی ہے، کسی میں شاید لیٹ اٹھنا ہوگا، میٹنگ میں لیٹ آنا ہوگا، یا کوئی بولتا زیادہ ہوگا، لیکن یہ سسٹم کا کام ہے کہ پلیئر سے کام کیسے لینا ہے۔ آپ ڈسپلن کو اس کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں، ساتھ یہ بھی آپ کو ذمہ داری ہے آپ کی کہ پلیئر سے کام لینا ہے۔ جب آپ کام لیں گے، اس کو ٹریک پہ لے کے جائیں۔ ینگ ہے وہ بھی 20-22 سال کا لڑکا ہوگا، تو اس ایج میں تو وہ وہی کرے گا جو اس کو صحیح لگ رہا ہوگا۔ بڑے کا کام ہے اس کو سمجھانا۔ باقی آپ نے اس کی بات کی، مجھے تو روہیل کی بھی سمجھ نہیں آتی کہ روہیل کدھر ہے، اس کے سٹیٹس میں دیکھنا چاہوں گا، کیونکہ آئی تھنک وہ ریگولر پرفارم کر رہا ہے ڈومیسٹک کرکٹ میں، اس کا بھی ابھی تک کسی نے نام نہیں لیا۔ آئی تھنک جتنے پرفارمر لڑکے آگے آئیں گے اتنی ہی اچھی آپ کی ٹیم بنتی جائے گی۔ بالکل بڑے اچھے طریقے سے عامر 9 سینچریاں ہیں حسیب اللہ کی، اور نیکسٹ بگ تھنگ بولا جا رہا تھا، لائن کے اندر لگا ہوا تھا، اور پھر جب آپ ایسے پلیئر کو جس کا چانس ہوتا ہے، باری ہوتی ہے، جب آپ اس کو پیچھے کرتے ہیں، ڈومیسٹکوں میں جا کے بٹھاتے ہیں، تو وہ اس کو برا لگتا ہے۔ اس کا کریئر ہے جس کے لیے اس نے پچھلے 8-10 سال بہت کچھ سیکریفائز کر دیا، تو یہ برا لگتا ہے۔ اور پھر اس کے لیے اگر کویشچن پوچھنا ڈسپلن ہو جاتا ہے تو نہیں، پھر کتنا ڈسپلن اچھا تھا آپ کے وسیم بھائی وغیرہ کی، وسیم اکرم ود آل ڈیو ریسپیکٹ لیجنڈ ہے پاکستان کرکٹ کے، بہت زبردست ڈسپلن تھے۔ وقار یونس بہت زبردست کیا ڈسپلن تھے، موئن خان بہت زبردست ڈسپلن تھے، مشتاق احمد بہت زبردست ڈسپلن تھے، انزی بھائی بہت زبردست، تو راشد، تو ایسا نہیں ہے، یہ اسکول نہیں ہے کہ جس میں آپ نے، اور پھر کرائٹیریا کیا ہے جس پہ ہم جو ہے نا وہ میئر کرتے ہیں کہ یہ ڈسپلن خراب ہو گیا ہے، اور کون کر رہا ہے، کون یہ جو ہے نا آئیڈینٹیفائی، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اچھا ایک غلط احمد کر رہے بھائی، ہیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں راشد بھائی آپ سے بھی اس کا پوائنٹ آف ویو لوں گا۔ مجھے بتائیے، جب ایک ٹیم پرفارم کرنے جاتی ہے، ٹیم بنتی جب ہے، جب وہ سنکرونائزڈ ہوتی ہے، ایک ڈسپلنڈ ہوتی ہے، ڈسپلن آتا ہے کسی نہ کسی سختی کی وجہ سے، کچھ نہ کچھ رولز۔ بھائی میں باہر کی ٹیموں میں پلیئروں میں کھیلا ہوں، ہر بندہ اپنی لائف جی رہا ہوتا ہے، سسٹم ان کو لے کے چل رہا ہوتا ہے۔ بین سٹوک کے کیسز باہر آئے، ایلیکس ہیلز کے آئے، ان کو لے کے چلیں ان کو۔ بھائی غلطی ہر انسان سے ہو سکتی ہے، ڈسپلن پرابلم ہو سکتی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل ہی وہ شریف ہوگا، جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید ہو پرابلم ہو، لیکن یہ آپ کا ساتھ مسئلہ ہے نا، آپ کا پروڈکٹ ہے، آپ کا بچہ، آپ نے ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے آپ۔ کوئی جیل تو نہیں نہ ہو گئی، یہاں تو لوگوں کو جیل تک ہوئی بھی ہے، ہاں ٹھیک ہے، تو نہیں، ہم غلط نہیں ڈیفینڈ کرتے، ہمارا کسی نہ ہمارا حسیب اللہ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے نہ یا کوئی تعلق ہے نہ ہمارا، لیکن ہم صرف کہہ رہے ہیں کہ اس بچے کا چانس ہے۔ آپ جب اب بھائی نے جو کویشچن کیا ہے کہ 16 کی ایوریج والا ایک بھائی آ گیا ہے، تو 9 سینچریوں والا ایک جو پھر روہیل نذیر کی بھی اس نے اچھی بات کی ہے، تو یہ لوگ آپ کو نظر نہیں آ رہے، اور آپ کو اب یہ پتا کرنا ہے کہ اس بھائی کو ڈالا کس نے ہے۔ یہ جو غوری غازی ہیں جو بھی ہیں، یہ پتہ نکالنا ہے کہ یہ بھائی کو سپورٹ کس نے کیا ہے سلیکشن کے اندر، اور کس کرائٹیریا پہ یہ، اور شامل کا بھی یہ پتہ کرنا ہے۔ دیکھو ہم بچوں سے ہمارا کو نہیں، ہمارا کوشچن ہے جنہوں نے سلیکٹ کیے، رائٹ؟ ہاں، سفیان مقیم کدھر ہے؟ کدھر ہے یہ 4-5 کدھر ہے یہ سعد مسعود بچہ ایک دم سے آ گیا؟ سفیان مقیم کدھر ہے جو 2 سال سے آپ اس پہ انویسٹ کر رہے ہیں؟ چلو حسن سے تو چلو جدھر ابھی کھیلو سے پرفارم نہیں ہوا، ٹھیک ہے، آئی انڈرسٹینڈ، نہیں ہوا، ٹھیک ہے، آپ نے ڈراپ کر دیا۔ جس پہ آپ نے 2 سال سے انویسٹ کیا ہے اس نے ایمرجنگ میں ادھر قطر میں پرفارم کیا، ابھی ادھر دبئی میں کیا، وہ کدھر ہے لڑکا؟ عرفان خان نیازی کدھر؟ وہ کدھر ہے؟ اور نا ایک اب کوئی بات ہو رہی ہے جس طرح نا، تو ہم عوام بھی 2 چیزوں کو مکس کر رہے ہیں۔ کوئی ہمارے سینئر اینکر ہیں، ان کا کوئی ایک بیٹا ہے شامل،
تو اس کو بڑی تنقید کی نظر کیا جا رہا ہے رائٹ. مجھے لگتا ہے کہ ہی از اے بیٹر پلیئر. Yeah, he's a good وہ player. کوئی پرچی نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ کسی کا کوئی جاننے والا اگر کوئی اگر گڈ پلیئر کوئی جاننے والا کسی بڑی پوسٹ کے اوپر ہے تو اس کا بیٹا کرکٹ ٹیم میں نہیں آ سکتا ہے. نہ ایسی تنقید کریں, پہلے اس کے سٹیٹس دیکھیں جو سلیکٹ ہوئے ہیں, اب ان کے سٹیٹ دیکھیں. ہاں یو کین آلویز ٹاک اباؤٹ کہ شاہزیب خان ایک لڑکا ہے, اس کے سٹیٹ اس سے زیادہ بہتر ہے, وہ سلیکٹ کیوں نہیں ہوا, لیکن اس نے اپنے آپ کو شامل نے سلیکٹ نہیں کیا. شامل از اے گڈ پلیئر جس کا کھڑے ہوتے ہوئے لگتا ہے کہ یہ پلیئر ہے. اب اس کو چھوڑیں, لیگ اسپنر کو جو رکھا ہے وہ 3 لسٹیں کے میچ کھیلا ہوا ہے. حسیب اللہ کو, یہ حسیب اللہ کو آپ نے نہیں رکھا, آپ نے رویل نذیر کو نہیں رکھا, لیکن آپ یہ غازی گوری کو لے کے مجھے جو سعد کا لگتا ہے کہ سعد تو کسی کی جگہ نہیں مارے گا, سفیان آئے گا وہ مار جائے گا نا, چائے ختم کر لوں میں, وہ مار جائے گا, سفیان جگہ مار جائے گا. راشد بھائی آپ چائے ختم کر لوں. یہی اس لیے تو وہ اسامہ میر کو بھی سائیڈ پہ کیا. احمد بھائی وہ بھی تو بیٹھے ہیں, وہ چائے پی رہے. آپ مجھے پتا ہے کر لوں چائے. ان کے بعد اور دیکھیں وکٹ کیپر کی بات ہو رہی ہے نا, جیسے وکٹ کیپرز کی بات ہو وکٹ رہی ہے, کیپر کی بات ہی نہیں ہو رہی, ہو رہی ہے. بات ہو رہی ہے ڈسپلن کی. ڈسپلن پہ آ رہا ہوں میں. دیکھیں ڈپینڈ کرتا ہے کہ کوچ یا کیپٹن کیسے لیتا ہے. میں اپنے ہی بتا دیتا ہوں, ہمارے پاس بھی ایک سے ایک تھا نا. جی جی, ہمیں گراؤنڈ میں مجھے چاہیے. یہی تو کہہ رہا ہوں کہ کام لینا ہے نا. میں جتنے بھی عرصہ رہا, کم عرصہ رہا, کبھی کرفیو نہیں رکھا, اتنے بجے آ جائے نا. کھلا چھوڑا ہوا تھا. اور میں اپنا انچارج کس کو بنایا تھا ڈسپلن کا؟ شعیب اختر کو بنایا ہوا تھا. لو شعیب اختر. نہیں پوچھ لو شعیب سے, کبھی پوچھ لو سری لنکا میں. اب کوئی ہل کے دکھا دے وہاں پہ. یہ تو بلی کو کہہ دیا کہ دودھ کی حفاظت کرو. میرے اندر بھی ڈسپلن میں اس نے کبھی بھی کوئی ایسی چیز نہیں. اور اس کی بک پڑھیے گا, آخری پیج پہ اس کا ذکر کیا ہوا ہے. واہ, میں آپ کی بک آئے گی تو پڑھیں گے. نہیں میری نہیں, شعیب اختر کی. شعیب اختر کی. ہاں یہ تو جو گراؤنڈ میں کرتے تھے وہی دیکھنا ہوتا ہے, جو گراؤنڈ میں کرتے تھے. حسیب کے لیے ایک مجھے جو گلا ہے یا پرابلم ہے, وہ وکٹ کیپنگ کی پریکٹس نہیں کرتا. وہ صرف بیٹنگ بیٹنگ بیٹنگ. پاکستان کو اچھا بیٹسمین وکٹ کیپر چاہیے, جہاں پہ اگر میں دیکھنا چاہوں. عامی بھائی کے بعد کوئی نہیں اس طرح آیا نہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ضائع کر رہا ہے اپنے ٹیلنٹ کو ضائع کر رہا ہے. اگر ابھی دیکھتے ہیں روہیل کو ٹیسٹ میچ میں رکھتے ہیں, ہم کھلاتے نہیں ہیں, اس کا ٹیسٹ ابھی ہو جانا چاہیے. اس وقت جو 7 بیگ جو پرفارمنس دی ہے, 1000 رن اس نے ڈومیسٹک میں کیے ہیں, وہ ایسا وکٹ کیپر تھا جو کہ بیسٹ وکٹ کیپر بھی ہوا ہے. اس کو آپ ٹرائی کر سکتے تھے. ٹھیک بھائی, صحیح, آپ تینوں نے صحیح بات کی. ایک بڑے کا اوپر ہونا ضروری ہے, جیسے جاز احمد تھے آپ کے کیس.